بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مرتبہ ایک آدمی کسی جنگل سے گزر رہا تھا کہ اس نے ایک بادل میں سے یہ آواز سنی، فلاں شخص کے باغ کو سیراب کر دو۔ بادل اسی طرف چل پڑا اور ایک سیاہ پتھروں والی زمین میں جا کر برسا۔ ایک نالی نے سارے پانی کو سمیٹا۔ وہ آدمی پانی کے پیچھے چلتا رہا یہاں تک اس نے دیکھا کہ ایک آدمی اپنے کدال کے ذریعے اپنے باغ میں پانی تقسیم کر رہا ہے۔ اس شخص نے پوچھا، اے اللہ کے بندے، تیرا کیا نام ہے؟ باغ والے نے جواب میں وہی نام ذکر کیا جو اسے بادل میں سے سنائی دیا تھا۔ پھر اس باغ والے نے کہا، اے اللہ کے بندے، تو مجھ سے میرا نام کیوں پوچھتا ہے؟ اس نے جواب دیا، میں نے اس بادل میں سے جس کا یہ پانی ہے آواز سنی تھی کہ فلاں کے باغ کو پانی لگاؤ، وہ تیرا نام تھا، تو اس میں کیا کرتا ہے؟ باغ والے نے جواب دیا، میں اس زمین کی پیداوار کو دیکھتا ہوں، اس میں 1/3 نصف جو ہے وہ صدقہ کرتا ہوں، 1/3 میں اور میرے گھر والے استعمال کرتے ہیں اور 1/3 اسی میں اگا دیتا ہوں۔ قرآن کریم اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں صدقے کی ترغیب اور اس کا اہتمام کرنے کا حکم ملتا ہے۔ ان آیات و احادیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، بلکہ اس کے برعکس مال میں برکت ڈال دی جاتی ہے اور صدقہ رحمت و برکت کا سبب بن جاتا ہے۔ اسی معنی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور تم جو چیز خرچ کرو گے وہ اس کا تمہیں عوض دے گا اور وہ تو سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر صبح کو 2 فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے، اے اللہ، خرچ کرنے والے کو مال عطا فرما، اور دوسرا کہتا ہے، اے اللہ، مال روکنے والے کو نقصان عطا فرما۔ ایک اور حدیث میں صراحت کے ساتھ یہ مضمون آیا ہے کہ صدقہ مال کو کم نہیں کرتا۔ اس موقع پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ صدقہ نام ہے اپنے مال کو خرچ کرنے کا، اس سے مادی اور ظاہری طور پر مال میں کمی کا واقعہ ہونا ایک حسی چیز ہے۔ اس کمی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول صدقہ مال کو کم نہیں کرتا، اس میں موافقت کیسے کی جائے گی؟ اس سلسلے میں علماء کی رائے یہ ہے کہ صدقے کے سبب سے حاصل ہونے والی کمی 2 طریقوں سے پوری ہو جاتی ہے۔ نمبر 1، مال میں برکت کا حصول اور نقصان دہ امور سے حفاظت، لہٰذا یہ ظاہری کمی پوشیدہ برکت سے پوری ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، صدقے کی صورت میں آخرت میں ملنے والا اجر، یہ اجر اس صدقے سے کئی گنا زیادہ ہونے کی بنا پر مال کی کمی کو پورا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صدقہ کرنے کی اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔